10 محرم سن 61 ہجری کو پیغمبر اسلام کے نواسے حسین ابن علی کو کربلا کی جنگ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کے خاندان کی باقی خواتین اور بچوں کا کیا ہوا، اور کربلا کی جنگ کے بعد کیا واقعات پیش آئے؟ جنگ کے بعد عمر بن سعد کی قیادت میں یزید کی فوج نے حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے لاشوں کو لوٹا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جن خیموں میں خواتین اور بچے مقیم تھے انہیں لوٹ لیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ خاندان کے بقیہ افراد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں زینب اور ام کلثوم اور حسین رضی اللہ عنہ کے آخری بقیہ بیٹے علی زین العابدین بھی شامل تھے۔ علی زین العابدین جنگ کے دوران شدید بیمار تھے اور اگرچہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے تھے لیکن ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ خاندان کے افراد بشمول چھوٹے چھوٹے بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قریبی شہر کوفہ میں پریڈ کی گئی، جہاں انہیں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے ان کے صحن میں پیش کیا گیا۔ علی زین العابدین نے ابن زیاد کے سامنے ایک منحرف تقریر کی اور کوفہ کے لوگوں کو یاد دلایا کہ انہوں نے حسین کی بیعت کی ہے۔ ابن زیاد زینب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ خدا نے اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے، جس پر انہوں نے مشہور جواب دیا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر شہادت لکھی ہوئی ہے، یہ وہیں گئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ انہیں لے جانا چاہتا تھا۔ خدا تمہیں اور ان کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، پھر تم دیکھو گے کہ خدا تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد کوفہ سے دمشق کے خطرناک سفر پر روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں یزید کی فوج کے سخت حالات، اس خاندان کو راستے میں کئی قصبوں میں پریڈ کیا گیا اور اکثر راہگیروں کے ذریعے ان کی تذلیل اور حملہ کیا گیا۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ یہ سفر محرم کے تقریباً 2 ماہ بعد جاری رہا، جس کے دوران حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان بالآخر دمشق پہنچا۔ یزید نے شہر کو سجانے کا حکم دیا اور قیدیوں کی گرفتاری کا جشن منانے کے لیے جوشیلے ہجوم جمع ہو گئے۔ بنو امیہ کی طرف سے علی ابن ابو طالب اور ان کے بیٹوں کے خلاف برسوں کے پروپیگنڈے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ جب دمشق کے بازار میں حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی پریڈ کی گئی تھی، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ان پر کوڑے، پتھروں اور گرم پانی سے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ خاندان بالآخر یزید کے سامنے اموی مسجد میں جمع ہوا۔ خاندان کی مزید تذلیل اور دشمنی کے لیے یزید نے ایک چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ علی زین العابدین نے بے خوف ہو کر یزید کے صحن میں ایک طاقتور خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہے۔ اے لوگو، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہو کر آسمان کے آخر تک پہنچا اور اپنے رب تک پہنچا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو وحی ملی، میں فاطمہ الزہرا عورتوں کی سردار اور عظیم خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو شہید کیا گیا اور اس پر خون چڑھا دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں شہید ہوا۔ یہ تقریر سن کر صحن میں موجود لوگ سنبھل گئے۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حسین کے گھر والوں کو اپنی جیلوں میں رکھیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کب تک قید میں رکھا گیا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ 2 ہفتے اور کچھ کا خیال ہے کہ 2 مہینے۔ ان کی رہائی کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان واپس اپنے آبائی شہر مدینہ چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خاندان شہداء کو صحیح الوداع کرنے کے لیے واپسی پر کربلا واپس آیا تھا۔ بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنی ساکھ بڑھانے کی یزید کی کوشش بالآخر ناکام ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے خلاف ان کے مظالم کی بات پھیل گئی، جس نے ان کی حکومت کے خلاف کئی بغاوتیں شروع کی۔ خاص طور پر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر اور کوفہ میں مختار الثقفی نے مختار حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہ مشہور ہے۔
ہر سال دنیا بھر کے لوگ یوم عاشور سے 40 دن مناتے ہیں، جسے اربعین کہا جاتا ہے۔ شہر سے کربلا تک پیدل سفر میں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں تاکہ روضہ حسین رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔